میں انور منصور صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ انور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جانا بھی ہے، بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو بنیاد بنا کر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ بس جی اب پی ٹی آئی کا دروازہ راستہ بند ہو جائے گا سیاست میں، حالانکہ جو میں نے دیکھا اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، آپ اس فورم کو پراپرلی جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس آپ نے آ کے جو درخواست دی ہے یہ ذرا ارلی ہے۔ آپ سر کیا کہیں گے، یہ جو فیصلہ ہے اس کا یہی مطلب ہے یا آپ کچھ اور بھی اس میں فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ سمی صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا پی ٹی آئی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علاوہ آخری لائن کے باقی پورا جو ججمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہے۔ اچھا، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو۔ پی ٹی آئی نے کیا مانگا تھا اپنے کیس کے اندر، وہ یہ کہا تھا کہ یہ جو آرڈر جس کو ای سی پی کہہ رہی ہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر نہیں ہے بلکہ ایک پریلیمنری رپورٹ ہے۔ تو کورٹ نے یہ کہا کہ یہ پریلیمنری رپورٹ ہے، اور یہ بات جو مانگی تھی ای سی پی کے اگینسٹ پی ٹی آئی نے، وہ انہوں نے مان لی کہ یہ آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ ایک محض ایک ٹینٹیٹیو اور پریلیمنری رپورٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو پی ٹی آئی نے مانگا تھا اس کے اندر کہ اس بیسس کے اوپر محض رول 6 کے اندر جا کر یہ کہنا کہ آپ پیسے سب جمع کرا دیں، وہ کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پریلیمنری اور ٹینٹیٹیو رپورٹ کے بیسس کے اوپر آپ شو کاز نوٹس تو ایشو کر سکتے ہیں، مگر شو کاز نوٹس کے جب ہیئرنگ ہوگی اس میں پی ٹی آئی کے پاس یہ کل اختیار ہوگا کہ وہ ہر ڈاکیومنٹ، ہر ایویڈنس، ہر چیز سامنے پیش کرے، اور اس کے بیسس کے اوپر جو رپورٹ میں غلطیاں ہیں وہ بھی ریویو کرنی پڑے گی اس کو، اور یہ کہ ان کو آرٹیکل 10A جو کہتا ہے فیئر ٹرائل کا جو پورا پروسیس ہے وہ کرنا پڑے گا ان کو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو پریلیمنری رپورٹ ہے اس کے بیسس پہ ہم کوئی آرڈر پاس کر دیں گے، وہ ہم نہیں کریں گے، بیکاز یہ ٹینٹیٹیو ہے اور یہ فائنل رپورٹ نہیں ہے۔ یہ صرف آرڈر جو ہوگا وہ ہوگا شو کاز نوٹس پہ، جبکہ ہمیں پورا اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی کے فیور میں بات کہی ہے انہوں نے۔ تیسری بات جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کہا یہ کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے سرٹیفائی غلط کیا ہے۔ اس پہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ یہ ٹینٹیٹیو رپورٹ ہے اور چونکہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ یہ جینوئنلی جو بات کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سب ڈٹرمن کیا جائے گا شو کاز نوٹس کے جواب میں، اس کا جو آرڈر آئے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کہی ہیں۔ جب وہ کہا کہ یہ ڈسمس کر رہے ہیں تو ڈسمس کرنے کا جو ان کا جو موقف تھا اس میں آرڈر کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ پری میچیور ہے کہ ٹینٹیٹیو اور جو رپورٹ ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا فائنل ریزلٹ نہیں ہے، اور چونکہ یہ پری میچیور ہے اس لیے اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اور اس کو ہم اس لیے ڈسمس کر رہے ہیں کہ یہ ارلیئر ان ٹائم ہے۔ جب آپ آرڈر پاس ہو جاتا ہے فائنل، اس کے بعد ہم جو ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر اس کو دوبارہ ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر ان کو الیج کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ ڈسمسل تو کوئی نہیں ہے، بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ سب کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم دوبارہ کو اپیل میں یا پٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ اچھا منصور صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نون لیگ والے ایک ڈکلیریشن لینا چاہ رہے تھے کورٹ سے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اور بہت زیادہ انہوں نے واویلا بھی کیا کہ بس یہ فیصلہ آنے والا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تو جو فیصلہ آیا وہ اس کی بینیفیشری تو پھر پی ٹی آئی ہے، اور آخری سینٹنس جیسے آپ نے کہا اس کو ہٹ کے تو جو پی ڈی ایم چاہتی تھی، جو نون لیگ کی جو خواہش تھی، وہ تو پھر بالکل بھی پوری نہ ہوئی اس حوالے سے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سمی صاحب، اس میں تو انفیکٹ ان کے خلاف گئی ہے یہ پوری بات، اور جو ہم نے کہا تھا اور جو ہم کرنا چاہتے تھے
कि हमारे उन्होंने पूरा एविडेंस लिया नहीं था, तो हमें पूरा एविडेंस देने का इख्तियार है और आर्टिकल 10A के बेसिस पे सुना जाएगा पूरा केस। तो इसका मतलब तो बड़ा वाजे ये हो गया है कि जो वो चाहते थे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, तो वो बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा ये कि उन्होंने हनीफ अब्बासी केस का भी जिक्र किया है, और हनीफ अब्बासी केस में बड़े वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है, वो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट आफ्टर एविडेंस कर सकती है। तो इसलिए पीडीएम की जो बात थी या एन की जो बात थी, वो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब जो पीटीआई है ये इलेक्शन कमीशन में वापस जाएगी और जो एविडेंस मजीद रखना चाहते हैं आप वो वहां पर पेश कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बुनियाद पर आगे प्रोसीडिंग्स होगी। बिल्कुल सही है, बल्कि हमने बहुत सारा एविडेंस जो उन्होंने गलत तरीके से उसको बयान किया था, ईसीपी ने जो गलत तरीके से उन्होंने नाम लिए थे कि ये फॉरेनर्स हैं, जो गलत तरीके से उन्होंने मामलात को डील किया था, वो अब हम सब सामने रखकर उसकी गवाही पूरी लेकर आएंगे और सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर हम पेश करके, और इंशाल्लाह ये हमारे फेवर में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर, आपका बड़ी तफसील से आपने बात बताई और मुझे कहीं जाना है, आपकी बड़ी